ایک ضرب المثل آپ سب نے سنی ہوگی، آواز خلق کو نکارائے خدا سمجھو۔ یہ جو ضرب المثال ہوتی ہیں یہ انسانوں کے ہزاروں اور صدیوں پر محیط تجربات کی کوکھ سے جنم لے، ان کی حیثیت H2O کی طرح سائنسی ہوا کرتی ہے۔ مجھے ہر طرف سے کوئی بارود کی بو آ رہی ہے ناظرین اکرام، کیونکہ ایسے لوگ جو مکھی اور مچھر کا پر کھینچ کر نہیں توڑ سکتے، اب ان کی زبان سے بھی میں سن رہا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال نہیں بدل سکتی، صرف ایک راستہ ہے ان کے مطابق، اکثریت کے مطابق، کہ خونی انقلاب ہی پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ کتنا خوفناک خیال جس کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ جو میں خبر کے طور پہ آپ کو کہوں گا اسے میں اپنا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ سچ کہوں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اسے مجھے فیور دے کر یقین کر لیجیے گا، بعد میں تحقیق کر کے دیکھ لیجیے گا کہ کوئی میرا کہا ہوا ایسا جملہ یا ایسا خیال باطل ثابت نہیں ہوگا، غلط ثابت نہیں ہوگا۔ ایک ٹاسک دیا گیا ہے ISPR کی طرف سے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ISPR وہ تو پبلک ریلیشننگ کا ایک فوجی ادارہ ہے، کبھی کبھی عنوان کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کا مضمون کچھ اور۔ اس وقت ISPR کا کام صرف یہ ہے کہ ایک شخص جس سے ادارے کو کوئی خوف نہیں، اداروں سے وابستہ ان لوگوں کو خوف ہے جنہوں نے پچھلے 2 سال سے اس ملک میں دوزخ دہکا رکھا۔ اب انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو اندر رکھ کے توڑ دو، ٹوٹے گا وہ نہیں، مار دو، خود نہیں مار سکتے۔ ان کا خیال ہے کہ شاید کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے، اسے کوئی ہیٹ سٹروک سے وہ مر جائے تو پھر بھی بچے گا کچھ نہیں۔ لیکن چونکہ ایک طرف اپنی جانیں ہیں، اپنی زندگیاں ہیں، اور اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ جو سیلف پروٹیکشن کے اندر چپ انسانوں کے لگی ہوئی ہے، وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے ملکی اور قومی مفاد داؤ پر لگایا ہوا ہے اپنی جانیں بچانے کے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ بھول چکے ہیں کہ زندگی کتنی بھی طویل ہو جائے یہ چند روزہ ہے، اقتدار کتنا بھی لمبا ہو جائے بالآخر فطرت اس پر فل سٹاپ لگا دیتی، اور وہ جتنی بلندی کو بھی چھو لے زوال اس کی خلقت کے اندر چھپا ہوتا ہے، اس کا مقدر ہوتا ہے۔ ما سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے باقی ہر شے کا مقدر زوال ہے، خاتمہ ہے۔ اب ٹاسک دیا گیا ہے جاتی عمرہ اور ISPR کے وظیفہ خواروں کو، نمک حراموں کو، کہ یہ خبر پھیلا دو کہ PTI کے اندر اختلافات اتنے وسیع، اتنے گہرے اور اتنے خوفناک ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ دست و گریباں۔ اور دوسرا، عمران خان کا مقدر اب جیل ہے، اب وہ کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ کیوں؟ تاکہ لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں یا ان کے عمران خان سے وابستہ جذبات ٹھنڈے پڑ جائے۔ اور تیسرا، یہ انہیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ پروپیگنڈا کرے کہ جناب ملک کی معیشت بہت ترقی کر گئی ہے، یا روبے ترقی ہے، معیشت سنبھل رہی ہے، درآمدات کم ہو رہی ہیں، برآمدات بڑھ رہی ہے، ریزرو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان پر اعتبار کرنے کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور مدد کے لیے قطار اندر قطار تیار ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت اگلے 2-4 سال میں سنور جائے گی۔ یہ ہے وہ نیا ٹاسک جو دیا گیا ہے، آپ کسی کو بھی سن لیں۔ ہاں ہے کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ زیادہ خطرناک، ایک تو ہے سیدھے سیدھے، پتا ہے بھئی یہ کس طرف کھڑے ہیں، اور جب وہ زبان کھولتے ہیں تو زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں PTI کے خلاف اور اس کے قائد عمران خان کے خلاف۔ وہ لوگ زیادہ خطرناک ہے جو سب کچھ، یعنی سارے کا سارا زہر زبان سے یا قلم سے اگل دینے کے بعد ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہاں عمران خان کو چاہیے کہ وہ حکومت سے مذاکرات کرے، معاملات بالآخر مذاکرات کے ذریعے ہی طے پر۔ پھر وہ مثالیں دینا شروع، گول میز کانفرنس فیلڈ مارشل ایوب خان کا حوالہ دیتے ہیں، پھر وہ PNA کی تحریک میں PNA اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے سنا ہے کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ میں اپنی پہلی ویڈیو سے لے کر یہ آج بھی جہاں تک میں پہنچا ہوں ویڈیوز لے کر، آج بھی میں یہ کہوں گا اور کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جس دن PTI نے باقاعدہ طور پہ مذاکرات کا آغاز کر دیا، موجودہ فارم 47 کے بطن سے برآمد ہوئی اس
حکومت کے ساتھ، ناجائز حکومت کے ساتھ، اس کی ٹیم کے ساتھ، تو سمجھ لیجئے عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایک تو گراف نیچے گرائے گا، دوسرا ایسے مذاکرات سے کبھی توقع نہ رکھیے کہ کچھ بھی ریلیف مل سکتا ہے، ممکن نہیں۔ ایکچولی وہ لوگ جنہوں نے طاقت کے بلبوتے پر یہ 16-17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کی حکومت قائم، آپ تو کلیئر ہے، یہ تو پاگلخانے سے جا کر پوچھ لیں، سب پاگلوں کا انٹرویو کریں، 100 کا کریں گے، 100 کا 100 یہ کہے گا 99.9 نہیں، یہ نواز شریف ہارا ہوا ہے، شہباز شریف ہارا ہوا ہے، یہ حمزہ ہارا ہوا ہے، یہ بی بی ٹک ٹاکر، یہ بی بی سرجری، یہ ہاری ہوئی ہے، یہ ناجائز حکومت ہے۔ اچھا یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کا اقتدار ناجائز ہے، لیکن بے شرمی کی حد ہے کہ پھر بھی دہلیز پار کر کے یہ قومی اسمبلی کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں کھڑے ہو کر بکڑواس بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے بے شرم، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اب مذاکرات کیوں کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو انہیں لے کر آئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ کوئی اخلاقی جواز پیدا کر سکے اس حکومت کا، جسے انہوں نے 25 کروڑ عوام پر مسلط کر رکھا ہے۔ وہ ثابت کر کے دکھانا چاہتے ہیں یہ برابر کی چیزیں ہیں، تاکہ کچھ تو احساس جائے کہ اس حکومت کا کوئی وجود اور کوئی معنی ہے۔ 47 فارم کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت ایک اور پروپیگنڈا پھیلانے کا، یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا کہ بھئی آپ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ تو دیکھتے ہیں، چلیں ناک پر رومال رکھ کے ہی صحیح آپ ٹی وی پہ پروگرام بھی دیکھتے ہوں گے، یہ جاننے کے لیے کہ عمران کے مخالفین کیا کہتے ہیں۔ ایک ذمہ انہیں یہ بھی سونپا گیا ہے کہ یہ افواہ پھیلائیں، اتنا جھوٹ بولیں کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، ہو سکتا ہے یار یہ سچ ہی ہو۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو فتح نصیب ہوئی، انورٹڈ کامنز میں کوئی فتح نہیں ہوئی، میں پہلے دن سے یہ کہتا چلا رہا، بس مودی نے غلطی کی اور انڈین میڈیا بک بک کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، صحیح قسم کے رویے اپنائے رکھیے۔ ہو سکتا ہے فطرت نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کی مہم جوئی کے جواب میں کہتا چلا رہا ہوں کہ دشمن کے مقابلے میں فوج بہت مضبوط، اور یہ مضبوطی مرہون منت ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، میں سچ کہہ رہا، غلام اسحاق خان کے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، یہ 3 لوگ فاتح ہیں اس جنگ میں۔ اگر فتح ہوئی وجہ کہ بھئی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ اگر انڈیا اس کے جواب میں، ہمارے میزائلوں کے جواب میں کوئی میزائل پھینکتا تو ہندوستان کو پتا تھا، امریکہ کو علم تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایٹمی میزائل چلا دو ان کے 17، 18، 19، 20، 21 اضلاع پر۔ مجھے کہنے دیجیے، ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، فرض کریں کہ اس وقت میں پاکستانی نہیں ہوں، میں مسلمان بھی نہیں، میں کسی بھی تعلق اور تعصب سے ورا ہو کر یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کو خوف تھا، اور بجا طور پر خوف تھا کہ پاکستان تباہ کر کے رکھ دے گا، پتھر کے دور میں واپس پہنچا دے گا ہم، لہٰذا ٹھٹر گئے۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی کہ وہ جو اداکاری کر رہا تھا وزیر اعظم بھارت نریندر مودی، اور ایک اور شخص ہے، وہ سنا ہے کہ میجر بھی کوئی نہیں، ہمیں اس کے اماں اسے میجر کہا کرتے، لیکن دریدہ دہن ہے، زبان دراز ہے، اخلاق باختہ ہے وہ شخص، میجر گوور آریہ نام ہے اس کا، اور وہ قمیضیں اتروانے، شلواریں اتروانے، پینٹیں اتروانے، گھس جانے، لے آنے، مار دینے کی بات، یہ ان کے تکبر کو آسمانی سزا ملی۔ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اب، یہ تو ہو گیا میرا تبصرہ، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، ہاں آئیے، قوم جب بھی ہندوستان آنکھ اٹھائے گا پوری قوم متحد ہو جائے گی ہندوستان کے خلاف، فوج کے حق میں نہیں۔ اور انہوں نے کیا سوچنا شروع کر دیا ہے، جس پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے اب کہا گیا ہے کہ جناب پاک بھارت جنگ کے بعد فوج کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کی بہتری، بھلائی، سلامتی اور ترقی کا خواہاں ہے، جو عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتا ہے، اسے ایسے منفی پروپیگنڈا، جھوٹی نقشہ کشی سے پہلے سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے، ہاں دھیان ضرور رکھیے، اب ہر کوئی، یہ لونڈے لپاڑے، یہ آدھے مرد آدھی عورتیں، پتہ نہیں کس کس قسم کے ان کے کریکٹر، جیسے چہرے ویسے ان کے کردار، اور جنگ اور جیو کو تو چھوڑ ہی دے، میں اسے نہ اخبار سمجھتا ہوں اور نہ جیو کو میں کوئی چینل سمجھتا ہوں، یہ جاتی عمرہ اور ISPR کے گزرس ہیں، پراکسیز ہیں، جو آپ کے خلاف، میرے خلاف، آپ کی آنے والی نسلوں کے خلاف، میری آنے والی اور موجودہ نسل کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اس کی سلامتی کے خلاف 24 گھنٹے یہ کام کر، اور سارے کے سارا حرامی ایلیمنٹ وہ ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا، قدرت نے گند ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے۔
جنگ اور جیو کے چھت کے نیچے. یہ نہیں کہوں گا انہیں نہ دیکھیں انہیں تاکہ ان کی خباثت اور رذالت کا آپ کو پتہ چلے. یعنی ہمیں ایک مثال دیتا چلا آگے بڑھوں اور پھر دوسرے سبجیکٹس پہ میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کروں. جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے, جو اس کے نتائج مرتب ہوں گے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. حفیظ اللہ نیازی ابھی پروگرام اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان تو اب ریلیونٹ رہا ہی نہیں. اندازہ کیجئے کہ جب انسان کسی کی مخالفت میں عقل اور ہوش کے دائروں سے بہت دور چلا جاتا ہے تو پھر اس قسم کی گفتگو صادر ہوتی ہے اس کے دھن سے کہ عمران خان تو اب ریلیونٹ رہا ہی نہیں. اصل میں وہ اس لیے ریلیونٹ دکھائی دیتا ہے کہ جن کے خلاف وہ کھڑا ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے, یعنی فوجی قیادت. میں پوری فوج کی کبھی بات نہیں, میں آج بھی کہتا ہوں اور دیانتداری سے سمجھتا ہوں مجھے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, جھوٹ کی مجھ سے توقع نہ رکھیے کہ میں سوچ کچھ اور ہو رہا ہوں اور کہوں کچھ اور. خدا مجھے اس کی کبھی توفیق نہ دے اور اس شر سے اور اس عیب سے مجھے محفوظ. کیا آپ مجھے سنتے ہیں اور میں وہ بات کروں جو میرے دل اور خون کے اندر نہیں ہے؟ خدا مجھے اس کی توفیق عطا نہ فرمائے. اور حفیظ اللہ نیازی کیا کہہ رہا ہے کہ جناب یہ نظام اتنا مستحکم ہو چکا ہے کہ اب کھلتا دکھائی نہیں آپ کو دے گا. کوئی بھی ہلانے کی کوشش کرے اسے ہلا نہیں سکے گا. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بھئی جب پاک بھارت جنگ نہیں ہوئی تھی, پاکستانی فوج کو فتح نصیب نہیں ہوئی تھی, جب تک آرمی چیف فیلڈ مارشل نہیں بنے تھے, جب تک عوام کی تائید اور حمایت آرمی چیف کو نہیں میسر تھی, تب بھی عمران خان اور اس کی پارٹی کچھ نہیں بگاڑ پائے اسٹیبلشمنٹ کا. تو اب کیا کر لیں گے؟ اب تو راستہ ہی کوئی نہیں. ناظرین کرام, حفیظ اللہ نیازی کے حب سے باطن خلقی طور پر اس کی منفیت سے میں دہائیوں سے آگاہ ہوں. یونیورسٹی کے دور سے عمران خان جب جدوجہد کر رہا تھا تو سارا کام سنبھالا ہوا تھا اس نے فرنٹ پہ آ کر, حفیظ اللہ نیازی نے. اور میں سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی کے گروتھ اور سیاست میں عمران خان کی کامیابی کے لیے صرف ایک ہی سد مرب, ایک ہی چین کی دیوار حفیظ اللہ نیازی کافی ہے. چلیے چلتے چلتے میں ریفرنس سے حوالہ اپنا بھی دیتا چلا جاؤں کہ یہ جو آج کل عمران خان کے خلاف بہت زیادہ پاگلوں کی طرح ایک اور شخص بولتا ہے, ریٹائرڈ ایڈمرل جاوید اقبال, یہ میرے پاس آیا کسی کے ذریعے کتاب میری پڑھ کر, تو اس نے کہا جی آپ کو تو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے, آپ جیسا شخص پی ٹی آئی میں آئے گا تو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے آپ کی, آپ ملیے عمران خان سے. میں نے کہا چلیے جی مل لیتے ہیں. حالانکہ ان دنوں میں پیپلز لائرز فورم لاہور ہائی کورٹ کا میں پریزیڈنٹ تھا. میں نے کہا ملنے میں کیا حرج, لیکن اگر میں تھا تو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ذمہ داری کی وجہ تھی جو میں نے لے لی تھی. یہ لطیف کھوسا صاحب نے مجھے کہا کہ جناب ہم مر رہے ہیں, ہم ڈوب رہے ہیں, ہمیں بیڑا غرق ہو گیا ہے, یہ ذرا. تو میں نے صرف اس لیے, ادروائز زرداری, آصف زرداری کو میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ پارٹی کو کھا گیا, یہ جس طرح بھیڑیا کسی مردار کو کھا جاتا ہے, یہ پیپلز پارٹی کو کھا گیا ہے. نفرت تھی اس وقت بھی مجھے. بہرحال میں نے حامی بھر لی, لیکن شرط رکھی کہ ملاقات میری 1-on-1 ہو. نہ آپ ہوں گے ایڈمرل جاوید اقبال صاحب, نہ کوئی اور ہوگا, میں اکیلے ملوں گا, جا ہی تو سکوں. زمان پارک میں چلا گیا, یہ 2011 کا واقعہ. چلا گیا تو وہاں سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ہال کے اندر میڈیا اکٹھا ہوا ہے جو انٹرویو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, مختلف چینلز کے لوگ. اور میری ملاقات ہو گئی اپنے پیارے یونیورسٹی کے دوست کلیگ اعجاز چودھری صاحب سے. اعجاز چودھری صاحب بڑے ملے, سینے کے ساتھ سینہ لگا کے مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگے جی آج تک کمال ہونے لگا ہے, آج جناب پی ٹی آئی جوائن کرنے لگے. تو میں نے کہا بس ذرا مل کے دیکھتا ہوں, ذرا کوئی حساب کتاب لگاتا ہوں ہے کیا. ابھی عمران خان سے میری ملاقات تقریباً 1-on-1 تقریباً کوئی 1 گھنٹہ تک جائے, جس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ اتنا صابر لسنر میں نے آج تک سیاست میں کوئی نہیں دیکھا. لیڈر تو درکنار, کوئی کارکن نہیں دیکھا. اور اتنا شرمیلا, شائنس فطرت نے اس کی کیمسٹری کے اندر کوٹ کر بھری. اور معصومیت, یہ ہماری آپس میں گفتگو کیا ہوئی وہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بہت اہم ہے ناظرین اکرام, لیکن طوالت نہ پکڑ جائیے ولاگ, یہ پھر کسی وقت پر. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کو جوائن نہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ میرا اللہ گواہ ہے جو میرے اندر موجود, وہ تھی حفیظ اللہ نیازی کا معاملات کو ہاتھ میں لے کر ہر وقت اچھلتے کودتے رہنا, جیسے وہ سور انقلاب کا کوئی بانی اپنے آپ کو لینن ٹائپ کو سمجھ رہا. تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ میرا تصادم اور تحارب اور کوئی معاملہ چل پڑے گا تو میں ابھی رہنے ہی دوں. اب وہ حفیظ اللہ نیازی زہر اگلتا ہے اور اخلاقیات کے دائرے سے بھی, پہلے تو عقل کے دائرے سے پیدائشی طور پہ آدھا باہر آئی. ناظرین اکرام میں کسی اس میں نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی قطعی طور پہ وہ پیدائشی طور پہ کوئی معقولات بھی نہیں, اب بھی دیکھیں. لیکن اب کیا ہے, اب تو اخلاقیات کے دائرے سے بھی باہر ہو. اس حد تک وہ امبیلنس ہو جاتا ہے جب عمران خان کا نام سنتا ہے.
اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان اس کے ہاتھ میں کھیلا نہیں. یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے جمعیت سے بہت تربیت لی ہوئی ہے, ہم تو یونیورسٹی سے سیاست شروع, سیاست ویاست کوئی نہیں, بس ہمیں آنا جانا تھا. یہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو, یہ عالم فاضل سمجھتا تھا سیاسیات کا. اس کا خیال تھا کہ یہ تو کرکٹر ہے, بھائی ہے, بہنوئی ہے, لیکن سیاست میں سکھاؤں گا تو صرف اس لیے کہ اس نے کچھ ٹکٹس اس کے کہنے پہ نہ دی. اس نے کہا یہ میرٹ پہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا, تو بس لٹ اٹھا لی اور اسی وقت کا پیچھے پڑا ہوا ہے. ہوشیار رہنا ہے حفیظ اللہ نیازی کے قبیلے سے جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی, اور اگر حفیظ اللہ نیازی سمیت یہ چائنا کے کھلونے چابی والے جو آپ کو مختلف چینلز پہ نظر آتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط ہو گئی ہے مقتدرہ یعنی فوج, تو یہ بھول ہے. اس وقت لوگوں کا غم اور غصہ, خاموشی ہے, خوف ہے, ڈر ہے. 26 نومبر کی رات کو جو کچھ ہوا اور جس طرح اس پہ پردہ ڈالا گیا, جس طرح لاشیں غائب کی گئی, جس طرح ابھی تک زخمی لوگ ٹانگیں, شانے, بازو تڑوا کر انہوں نے رپورٹ تک نہیں کی کہ کہیں اٹھا کے نہ لے جائے. خاموشی ہے. اس قتل و غارت کری کے بعد خاموشی نے اور خوف میں اضافہ کیا. لیکن میں تاریخ کا طالب علم ہوں, یہ خاموشی اسے کوئی پائیدار اور مستقل نہ سمجھے, نہ سمجھنے کی غلطی کرے. معاشی طور پہ قوم تباہ ہو. پنجاب تو برباد ہو گیا اس نالائق دختر نواز کی وجہ سے. کرپشن کی کہانی آپ نے سن لی, 22 کروڑ کا یہ بھرا ہوا ہے کہ جناب روح کیوڑا اور ارکے گلاب جو ہے سڑکوں پہ پھینکا گیا اور وہ چیک کیش ہوا, اربوں روپیہ بہا دیا گیا. آج کا اخبار پچھلے صفحے پہ یہ ٹک ٹاک کرنے اپنی تصویر روزانہ اس نے پورا صفحے کے اشتہارات دینے. ٹوائلٹوں پر اب رہ گیا ہے کہ مریم نواز ٹوائلٹ تشریف لائیے اور سکون پائیے. اب یہ لکھنا باقی رہ گیا. ریڈیو پہ تصویر, چھکڑوں پہ تصویریں, ٹھیلوں پہ تصویریں. اور میں بھی پوچھتا رہتا ہوں, آپ یقین جانے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اگر کوئی کھیرے بیچ رہا ہے تو کھیرے کے حوالے سے وہ منظر کھینچ کے دکھائے گا اس تصویر کے حوالے سے. اور کدو بیچ رہا ہے تو کدو کو بنیاد بنا کر, تربوز بیچ رہا ہے تو تربوز. وہ لان تان ہو رہی ہے ان پہ کہ سمجھ نہیں آتی. ہاں پھر اتنی سمجھ آتی کہ رگوں میں دوڑنے والا خون بہت چھوٹا گٹھیا ہے. بے شرم لوگ جنہیں یہ شرم نہ رہی ہو کہ باہر نکلے تو تھو تھو کر کے لوگ تھوک کے کو ہمالیہ کے نیچے نے داب کے رکھ. یہ ہے ان کی پوزیشن اور حیثیت. سیاست ان کی ختم, زیرو. جس طرح پیپلز پارٹی کا بوریا بستر گول ہوا ہے پنجاب سے ان کا بوریا بستر ٹوٹلی گول. 17 سیٹیں یہ بس تاریخ کا حصہ بن جائیں گی, آدھی سیٹ نہیں ملے گی. دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں ناظرین اکرام, جو اس وقت عوام کی سوچ ہے, 25 کروڑ میں سے 24.5 کروڑ لوگ عمران خان کے سانس کے ساتھ سانس لیتے ہیں چھپ کر, دعائیں کرتے ہیں چھپ کر, اس کی تائید اور حمایت میں گفتگو کرتے ہیں محتاط ہو کر. کچھ باقی نہیں بچا اس کے دشمنوں کے پاس, کچھ باقی نہیں بچا. صرف ابھی پاکستان برائے نام باقی بچ گیا ہے. خدا نہ کرے کہ انہیں یہ توفیق ہو, یہ بھی کر جائیں گے اپنی جانیں بچانے کے لیے کہ پاکستان کو تباہ برباد کر. کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتے میں دیکھ رہا ہوں, یا تو پاکستان نہیں رہے گا یا پاکستان کے اندر ایسا بڑا واقعہ پیش آئے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. گواہ رہیے گا ناظرین اکرام, ایک حد ہوتی ہے کسی پہاڑ کی بلندی پہ بیٹھ کے, جس کی بلندی پہ کوئی چند درخت بھی ہو, کوئی گھاس بھی کی ہو, وہاں پکنک بنا رہے ہو اور اس کے اندر لاوا اس مقام پہ پہنچ چکا ہو کہ اگلے ہی لحظے اور لمحے پک سے پکنک منانے والے بھی اڑ جائیں اور پورے علاقے کے اندر وہ سیال آگ پھیل جائے, برباد کر کے رکھ. اس وقت پاکستان کی یہ صورتحال ہے اور میں مسلسل کہتا اس لیے چلا رہا ہوں کہ کوئی اس کا صلہ نہیں چاہیے مجھے. کم از کم ریکارڈ تو ہو کہ کوئی تو نادیدہ حقائق کو وقت سے پہلے دیکھ رہا, نہ صرف یہ دیکھ رہا تھا بلکہ اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھ کے, اپنی آزادی کو داؤ پہ لگا کے, وہ چیخ کر چلا کر اس تباہی اور بربادی سے قوم کو آگاہ کر رہا. چلیے تھوڑا سا طویل کر لیتے ہیں اس ولاگ کو, کچھ سنیں یا نہ سنیں, اور سنتے ہیں سننے والے آغاز سے لے کر آخر تک سنتے ہیں. میں شکر ادا کرتا ہوں ان کا, اور اپنی ہی بہتری کے لیے سنتے ہیں کہ بے لاکھ قسم کا تبصرہ تجزیہ انہیں ملتا ہے اس چینل سے. خط کا بڑا ذکر ہے کہ کیمپ جیل یا کوڑ لکھپت جیل لاہور میں بند پی ٹی آئی کے اسیران نے مشترکہ طور پہ لکھا ہے خط, جس میں کہا ہے کہ مذاکرات کی راہ نکال لینی چاہیے. آج ہی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی, اس میں بڑی بحث ہوئی ہے, کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا, لیکن ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, وہ یہ کہ ہاں مذاکرات کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن آفرین ہے کیا کہا, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یعنی فوج, لیکن ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں. یہ شہباز, یہ زرداری, یہ نواز, یہ بی بی ٹک ٹاکر,
باقی ان کے سارے وہ خواری پٹواری جو کچھ بھی ہے، فیصلے کا اختیار فوجی قیادت کے پاس، اس لیے اگر مذاکرات بھی ہوں گے تو فوجی قیادت کے ساتھ ہی ہوں گے اور فوجی قیادت کے ساتھ ہی ہونے چاہیے۔ ایک اور مشورہ میں دوں گا، ذاتی تجربے کی بنا پر دوں گا ناظرین کرام۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ 1984 تھا، 1984 ٹرائل شروع ہو گیا ہمارا، تو میں نے دوستوں سے کہا، میرے دوست کافی سارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان سے زیادہ بھی باقی، اللہ انہیں سلامت رکھے، خوشیاں اور طول عمر سے نوازے، وہ گواہ ہے، سن رہے ہوں گے، سنتے ہیں ولاگ میرا۔ میں نے دوستوں نے مجھ سے پوچھا جی کرنا کیا ہے، جس دن ہمیں لایا گیا ملٹری کورٹ میں، ملٹری کورٹ نمبر 60 جو تعمیر کی گئی تھی کوٹ لکھپت جیل کے اندر، خوفناک قسم، نئی بلڈنگ بنائی گئی تھی دور میدان ایک احاطے میں۔ تو میں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ عدالت نہیں، جس کو یہ امید ہو کہ یہ انصاف کرے گی یا اس کے پاس انصاف کرنے کے اختیارات ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ٹرائل میں شامل ہو جائے۔ چونکہ یہ عدالت نہیں، یہ صرف ایک وہ سامنے ایک فلم ہے جس کا ہم حصہ بنیں گے۔ فیصلہ تو جیک برانچ سے آئے گا، اور فیصلہ یہ ہے کہ کچھ کو عمر قید دے دی جائے گی اور کچھ کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ تو اگر فیصلہ یہی ہے تو اس عدالت کو عدالت تسلیم کرنے کا جواز کوئی نہیں بنتا، اسے ٹکرا جاؤ۔ لہٰذا ہم نے عدالت کو عدالت ماننے سے انکار کر دیا، ہم نے کہا یہ عدالت نہیں ہے، یہ سلاٹر ہاؤس ہے، آپ بریگیڈیئر صاحب جج نہیں، آپ قصاب ہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو میں نے کہا، اور ابھی بھی وہ وکلا موجود ہیں، بزرگ وکلا، جو کبھی کبھی یہ میرے جملے دہراتے ہیں کہ کیا کمال کیتا سے جی، کمال کوئی نہیں کیا تھا، نہ کمال کرنے کا کوئی ارادہ تھا، نہ زندہ باد اور واہ واہ کہلوانے کی کوئی خواہش تھی، بس اندر ایک درد تھا، ایک سوچ تھی، ایک سمجھ تھی، اس پہ عمل کیا۔ اگر میں آج سزائے موت تو ہوگی لیکن وہ سزائے موت دے نہ پائے، پھانسی پر لٹکا نہ پائے، کیونکہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، ہماری عدم موجودگی میں انہوں نے چلایا تھا وہ مقدمہ، اخلاقی جواز کوئی نہیں تھا، اگرچہ اخلاقیات سے ماورات تھی وہ عدالت بھی اور وہ نظام بھی، لیکن کچھ تو جواب دینا پڑتا ہے دنیا میں، لہٰذا سزائے موت دے کر وہ سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ اور اگر آج میں زندہ ہوں تو میں کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر میں نے عدالت کو عدالت سمجھ کے اس کا حصہ میں بنا ہوتا تو آج میری کوئی 40ویں برسی ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عدالتیں نہیں ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ کو سمجھ آ جانی چاہیے، بیرسٹر گوہر کو سمجھ آ جانی چاہیے، لطیف کھوسا کو مشورہ دینا چاہیے، صرف وکیل بن کر نہیں سوچنا چاہیے، ایک سیاستدان اور انقلابی کی حیثیت سے سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ ان تمام عدالتوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا بھی کیا ہو گیا، ریلیف تو ویسے کوئی نہیں ملنا، انصاف تو ویسے کوئی میسر نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں یہ ہیرا منڈی کے دلالوں سے بدترین صفات کے حامل یہ ججز ہیں، ان سے آپ انصاف کی توقع کریں گے تو اس سے بہتر نہیں کہ کہہ دیا جائے جی ہمیں عدالتیں تسلیم ہی نہیں کرتا، اب یہ عدالتیں نہیں کر لو جو کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کے سامنے مسلسل 9.25 سال جنرل ضیاء الحق کے دور میں قلعوں میں، تہخانوں میں، جیلوں میں، سزائے موت کی چکیوں میں رہا ہوں، ٹائی لگائی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، ابھی اچھی قسم کی چائے پی ہے، مزیدار آپ سے باتیں کر رہا ہوں، درد ہے تو اس کے اندر بھی کوئی شیرینی ملانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اپنا درد آپ تک پہنچا سکوں۔ کیا بگڑ گیا میرا، کیا بگڑ جائے گا عمران خان کا، کیا ہوگا؟ 74 برس کا ہے، مر جائے گا، اس نے کیا لینا ہے، مرنا سب نے، کلو لہا فاد، اللہ اسے زندگی دے، لیکن اگر وہ مر بھی گیا ان کے ہاتھوں تو استعارہ بن جائے گا، بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ اور میں تو ڈرتا ہوں اگر ملک کا جو انہوں نے حال کر دیا ہے، اگر اسے وزارت عظمیٰ مل گئی جس سے اب وہ بہت بلند ہو چکا ہے، تو مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس عزت میں کمی نہ آ جائے جو عزت آج کے لمحے، اس لمحے موجود میں اسے حاصل۔ ہاں، پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یونین کونسل کے تو کجا بی ڈی ممبر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایم این اے بن گئے۔ اب ان کے لیے وہ عیش و عشرت نشاط وہ ماحول کم نہیں، جلوہ گری میں تیرے کوچے سے بہش، یہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں۔ انہیں تو وہ کوچہ محبوب دکھائی دیتا ہے، انہیں تو رونقیں ملتی ہیں وہاں، یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر دوسری سب سے بڑی وجہ ناظرین کرام یہ ہے، المیہ ہے یہ۔ ہاں، وہ جو میری ملاقات ہوئی تھی 1 on 1، ایک تو حفیظ اللہ نیازی تھا میرے جوائن کرنے کی راہ میں حائل، دوسرا میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں اور وہ جانتے ہیں، اور بھی میں نے کہا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ سیاست دانوں کے لیے اپنی پارٹی کے دروازے کھول دیں۔ یہ ابھی تک آپ نے کوئی 2 ریٹائرڈ
क्वालिफाइड पायलट रखे हुए हैं, काबिल एहतराम है वो, कोई 2-4 बैंकर रखे हुए हैं, काबिल एहतराम है वो, कोई 2-4 साबिक प्रिंसिपल रखे हुए हैं, कोई 2-4 डॉक्टर रखे हुए हैं। मैंने कहा इमरान साहब आपके अंदर बड़ी अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है, आपसे मैं उम्मीद वाबस्ता कर सकता हूँ, लेकिन आप ये सियासत, तो मुझसे इमरान खान ने कहा पिछले 13 साल से जो कुछ मैं कहता चला आ रहा हूँ इसका मतलब है कि अपने हाथ से ही वो करप्ट लोगों को ले आऊं, वो लोग जो कभी इस जमात में जाते हैं कभी उस जमात में जाते हैं, मैं उन्हें ले आऊं, उन्हें ले आए होते तो ज्यादा बेहतर। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा इमरान खान साहब मैं आपको तारीख से मिसालें निकाल कर अभी दे सकता हूँ कि एक शख्स, एक साले शख्स, उसने अवाम के बलबूते पर इक्तदार हासिल करके ना सिर्फ मुल्क और कौम की तकदीरें बदली है, अवाम के मिजाजों को भी बदल कर रख दिया है। आप इनके जरिए इक्तदार तक पहुंचे और फिर आप, अलमिया ये है कि सियासी तहरीकें चलती हैं बाकायदा, ये एक साइंस है, ये इल्म और ये तजर्बा यूनिवर्सिटियों का मोहताज नहीं, ना वकालतों का मोहताज है, ये गलियों मोहल्लों चौकों चौपालों का मोहताज है। वहां से जो कॉमन विजडम, ठेठ अक्ल मिलती है, समझ मिलती है, वो काम आती है सियासत के मैदान में और खासकर बिलखुसूस सियासी तहरीकों के दौरान। लिहाजा सिंपल ये है कि इन्हें समझ ही नहीं किसी को, मुझे कोई भी बुरा नहीं इनमें से लगता, सब काबिल एहतराम है, लेकिन जो नक्स है अगर वो नक्स में ना गिनवाऊं तो इसका मतलब ये मैं बेईमानी कर रहा हूं किसी खौफ की वजह से। इन्हें नहीं पता कि सियासी तहरीकें कैसी चलती है। आखिरी जुमला कह दो, अगर मैं फैसला साजों में शामिल होता तो मैं किसी सूरत भी इस्लामाबाद की तरफ लश्कर को ना आने देता। नाज़रीन इकराम गवा रहिएगा। और भैया आप तो खुद एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं रियासत के खिलाफ, और रियासत आपको घेरा डाल लेगी, आप कितना एरिया ले लेंगे, 2 किलोमीटर में फैल जाएंगे। जरा रियासत की ताकत तो देखिए कि जिसका बही माना इस्तेमाल करने पर आ जाए तो सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे, सारा शिकार एक जगह पे। ऐसे नहीं हो। मैं तहरीक शुरू करवाता गली गली मोहल्ले मोहल्ले, हर तहसील की सतह पर और जिले की सतह पर, रोजाना 3 आदमी गिरफ्तारी दो, बाकी ऐलान कर दो कि तमाम वो लोग जो हकीकी आजादी चाहते हैं वो इन्हें रुखसत करने के लिए आए, पुलिस पकड़ के ले जाए 3 रोज पूरे पाकिस्तान में एक ही दफा। फिर आवाम शामिल होती चली जाती, फिर नाराबाजी शुरू होती, फिर जुलूस निकलते, फिर वाकयात पेश आते हैं और फिर जमीन दर दर धड़कने लगती है और हुक्मरान थर थर कांपने लगते हैं और तब्दीली आ जाती। बहुत सी गलतियां हुई हैं नासमझी की वजह से। नाज़रीन इकराम इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।